بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ علی نے کہا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا میں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تم بھی اسی کی عبادت کرو اور لات اور عزا کو چھوڑ دو، جتنے بھی بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی نے کہا، اچھا ذرا میں اپنے باپ سے بھی پوچھ لوں۔ رات بھر علی رضی اللہ عنہ کو نیند نہ آئی، وہ جاگتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا یا وہ جو کچھ کرتے تھے دیکھا تھا سب پر غور کرتے رہے۔ پھر صبح ہوئی تو بولے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد کرتا ہوں۔ مجھے باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بتائیے میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نماز سکھا دی اور جو آیتیں نازل ہو چکی تھیں وہ بھی یاد کرا دی۔ اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے علی بھی ضرور ساتھ ہوتے۔ علی اور زید رضی اللہ ایک ساتھ ہی رہتے تھے، بھلا وہ علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے کب رہنے والے تھے؟ وہ بھی ایمان لے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بی بی خدیجہ ایمان لائیں، پھر علی اور زید مسلمان ہوئے اور مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے۔ ان کا آپ کا جب سے ساتھ ہوا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا انسان پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ شریف اور نیک دل پایا اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کے لیے آرام جان بن گئی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں دعوت اسلام سے پہلے ہی مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ یہ ابو قحافہ تیمی کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اس لیے بہت محبت کرتے، بے انتہا ادب و احترام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے اور بہت ہی پیار اور خلوص سے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیتیں سنائی، انہوں نے آبائی دین کو ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کیں تو ان کے زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو انتہائی اخلاص اور عقیدت کا نمونہ تھے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ کا کام ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ نے یہ باتیں سنی تو مارے خوشی کے اچھل پڑیں۔ ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالی اور سامنے آ کر مبارکباد دی، بولی، ابو قحافہ کے بیٹے، خدا کا شکر ہے اس نے آپ کو ہدایت دی۔ ابو بکر اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا ملا اور کام کے لیے کچھ میدان بھی ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے۔ ساری قوم ان کی عزت کرتی اور چھوٹے بڑے سب ان کا احترام کرتے۔ وہ قریش کے سب سے اونچے گھرانے سے تھی، وہاں کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، اس میں بڑی برکت ہوئی۔ اللہ نے خوب دولت دی اور دولت کے ساتھ دل بھی دیا۔ مال آتا رہتا اور وہ بھی دل کھول کر خرچ کرتے رہتے۔ سوجھ بوجھ اور دانائی بھی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے، اس لیے ہر معاملہ میں لوگ ان سے مشورہ کرتے اور یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے۔ ان میں سے کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو موہ لیتی۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اسلام پھیلانے لگے۔ وہ لوگ جو ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے
ان کو انہوں نے دین کی باتیں بتائیں اور اسلام لانے میں دعوت دی۔ بہتوں نے ان کی باتیں مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے وہ یہ ہیں: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر جرح کے بیٹے ابو عبیدہ، ابو الارقم کے بیٹے ارقم مسلمان ہوئے۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی۔ جو عورتیں ایمان لائیں ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں بھی تھیں۔ اب اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا۔ لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھل کر کام نہ شروع کیا تھا، ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دی تھی، اور جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے۔ جن لوگوں میں وہ ایمانداری کی بو پاتے اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے، بس ان کو ہی دین کی دعوت دیتے اور قریشی سرداروں کی نظروں سے بہت بچ بچ کر رہتے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیتیں یاد کرانی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپا کر غاروں میں چلے جاتے اور وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے۔ پھر پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کو حدیثیں یاد کراتے اور دین کی باتیں بتاتے۔ کسی طرح کافروں کو بھی گن سن مل گئی، لہٰذا اب سارا بھید جاننے کی فکر ہوئی۔ وہ مسلمانوں کی ٹو میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئی اور وہ جان گئے کہ مسلمان غاروں میں جا جا کر نمازیں پڑھتے اور باہم کوئی نیا دین سیکھنے سکھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک و بت پرستی سے روکتے ہیں۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا یتیم بھتیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعوت کرتا ہے؟ کیا وہ سب کو دین سے پھر جانے پر ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمت ہو گئی؟ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی اور ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جسے دیکھیے غصے سے بےتاب تھا۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی ہوس ہے اور یہ تو ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائق التفات ہی نہ سمجھا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو خیال ہوا کہ چلیں اس دین کو بھی جانچیں پرکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ اس میں ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ ابو طالب کا بھی دل میں آیا کہ چلیں بھتیجے سے ملیں اور دیکھیں کہ اس کا کیسا دین نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ ہی علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ بھی تھے۔ آئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں لخت جگر علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ اللہ کے دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہ سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم کا بھی یہی دین ہے۔ اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کے آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں۔ آپ کو بھی چاہیے میری اس خواہش کو ٹھکرائے نہیں۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ جب تک جان میں جان ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
پھر علی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، بیٹے اس دین میں آ تو گئے ہو لیکن اسے سمجھتے بھی ہو؟ علی نے جواب دیا، ہاں ابا جان، میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور جو کچھ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں۔ رب کو خوش کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، ٹھیک ہے بیٹے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھلی باتیں ہی بتاتے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسا ہی کیا کرو۔ ابو طالب خود تو مسلمان نہ ہوئے مگر بیٹوں کے لیے اسلام کو ہی پسند کیا۔ کیا اس میں بھی کوئی راز تھا؟ قریش کے ساتھ ان کا کیا انداز رہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ رہا؟ یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی تبھی تو کوئی فیصلہ ہوگا۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے، وہ رکوع کرتے تو وہ قہقہے لگاتے، جب وہ سجدے کرتے تو وہ جملے چست کرتے۔ روز بروز یہ چیز بڑھتی گئی، بدمعاشوں نے اسے ایک ہنسی دل لگی کا سامان بنا لیا۔ مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں عصر اور چاشت کی نمازیں پڑھا کرتے، ٹھیک اسی وقت وہ بھی وہیں پہنچ جاتے، پھر آنکھیں مارتے، کچھ اشارے بازیاں کرتے اور پھر زور کا قہقہہ لگاتے۔ اتفاق سے ایک دن مسلمانوں کو غصہ آ گیا اور جوش سے وہ بے قابو ہو گئے، پھر فریقین کی آستینیں چڑھ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ ابھی سعد بن ابی وہ ایسا مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی اور پھر خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو عرب میں اسلام کے لیے بہا۔ جتنا ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے دور رہتے تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دار ارقم میں لے کر چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے۔ اب ہر ایک جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی دین کی دعوت دیتے ہیں، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور پکڑ گئے ہیں اور ساتھی کافی بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کھلا کھلا دعوت دیں، جو کام اب تک چھپ کر کرتے تھے اب اعلانیہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملے کیے جائیں اور مشرکوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔